السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ قصص الانبیاء کی آج ہماری کلاس نمبر 19 ہے، جس کے اندر انشاءاللہ آپ کے سامنے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہم السلام کا تذکرہ آئے گا انشاءاللہ۔ میں نے قصص الانبیاء میں صرف مشہور انبیاء کے واقعات آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں جن کا زیادہ ذکر قرآن کے اندر موجود ہے۔ اب اس میں جو ذکر بچا ہے حضرت زکریا، یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، جو مختصر وقت کے اندر اللہ نے چاہا تو 1 یا 2 کلاس میں انشاءاللہ سلسلہ پورا مکمل ہو جائے گا۔ آج آپ کے سامنے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت داؤد، میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ تم بیت المقدس میں چلو تو بنی اسرائیل نے انکار کر دیا۔ اللہ رب العالمین ان سے ناراض ہوا۔ ناراض ہو کر اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر بیت المقدس کو 40 سال کے لیے حرام کر دیا۔ 40 سال کے لیے انٹری بند کر دی گئی۔ اب دور چلتا گیا اور بنی اسرائیل میں بگاڑ آتا گیا۔ حضرت موسیٰ کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اتنا بگاڑ آیا کہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے اوپر عمالیق نام کی قوم کو مسلط کر دیا، یعنی بہت ظالم قوم کو ان کے اوپر مسلط کر دیا، جو ان پر ظلم کرتے، قتل عام کرتے کرتے یہ حالت ہوئی کہ یہ دوبارہ پریشانی کے اندر آ گئے۔ تب اللہ رب العالمین نے حضرت شمویل کو نبی بنایا۔ حضرت شمویل کو نبی بنایا۔ حضرت شمویل کو جب نبی بنایا تو بنی اسرائیل نے آ کر کہا کہ آپ ایسا کیجئے، ہمارے اوپر ایک بادشاہ بنا دیجئے تو ہم اس کے ساتھ محنت کریں گے، وہ جہاں بولے گا وہاں جائیں گے، اپنے آپ کو سدھاریں گے اور اپنے آپ کو بہتر بنائیں گے۔ بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کی وجہ سے عمالیق کا مسلط ہونا، پھر حضرت شمویل کا نبی بن کر اس قوم کے اندر اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا۔ حضرت شمویل سے آ کر کہا کہ آپ ایک بادشاہ بنا دیجئے، تو انہوں نے طالوت کو بادشاہ بنایا۔ طالوت کو بادشاہ بنایا، اور اس دور کے اندر ایک بڑی جنگ ہوئی عمالیق سے، جن کا بادشاہ کا نام تھا جالوت۔ جالوت عمالیق کا بادشاہ اور طالوت جو تھے وہ بنی اسرائیل کے بادشاہ۔ ان کے درمیان ایک جنگ ہوئی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 246 سے آیت نمبر 252 تک کیا ہے۔ آیت نمبر 246 سے آیت نمبر 252 تک اس کا ذکر موجود ہے۔ تو طالوت بنی اسرائیل کے بادشاہ، جالوت عمالیق کا بادشاہ، دونوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے۔ اور اس لشکر کے اندر ایک سپاہی تھے جن کا نام تھا حضرت داؤد، جنہوں نے جالوت کو قتل کر دیا تھا۔ یعنی بڑے طاقتور تھے یہ، گرچہ اس ٹائم ان کی کوئی اہمیت قوم کی نظر میں زیادہ تھی نہیں، پر اللہ رب العالمین انہیں نبوت دینے والا تھا۔ اس جنگ کے اندر وہ ایک سپاہی کی طرح لڑے اور حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا۔ تب لوگوں کو پتا چلا کہ حضرت داؤد طاقتور ہیں، قوت والے ہیں، علم والے ہیں، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد کو نبی بنایا تھا۔ یہ پس منظر میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بات رہے کہ بنی اسرائیل کے اندر حضرت موسیٰ کے بعد اچانک بادشاہت کہاں سے آ گئی تھی، کیونکہ حضرت داؤد بھی بادشاہ تھے اور حضرت سلیمان بھی بادشاہ تھے۔ بادشاہت تھی باقاعدہ ان کی، ان کو بادشاہ بنایا تھا اللہ رب العالمین نے، یعنی نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ تو حضرت موسیٰ کے دور کے بعد کا بگاڑ، عمالیق کا ان پر مسلط ہونا، حضرت شمویل کا نبی بن کر آنا، پھر ان سے ڈیمانڈ کرنا کہ آپ ہمارے اوپر ایک بادشاہ بنا دیجئے، آپ نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا۔ طالوت کی بادشاہت میں جالوت سے مقابلے کا ہونا، اور حضرت داؤد کا جالوت کو قتل کر دینا، تب لوگوں کو یہ پتا چلا کہ حضرت داؤد کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ حضرت داؤد کا ذکر قرآن کے اندر 16 مرتبہ آیا ہے، اور قرآن کریم میں ان کا ذکر کئی صورتوں کے اندر موجود ہے۔ سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ انبیاء اور سورہ نمل۔ سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ انبیاء، سورہ نمل اور سورہ سبا۔
اور ان کا علاقہ ملک شام کا علاقہ تھا، یعنی ملک شام کے اندر ان کی بادشاہت تھی۔ اب گرچہ حضرت داؤد علیہ السلام کا بہت زیادہ واقعے کا ذکر نہیں ہے کہ ان کی ڈیٹیل کیا تھی، قوم کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اس کا زیادہ ذکر موجود نہیں ہے، پر جتنا ذکر حضرت داؤد اور سلیمان کا ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں انشاءاللہ۔ جیسے حضرت داؤد کی کچھ خاصیتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بتائی ہے، اسپیشلٹیز کیا تھی، ان کی خاصیت کیا تھی، اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر قرآن کے اندر کیا کہ حضرت داؤد صابر تھے، صبر کرنے والے تھے، اور ان ساری خاصیتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 22 میں کیا ہے۔ آپ شروعات میں دلیل لکھ لیجئے تاکہ ساری ایک ساتھ چیزیں آپ کو مل جائے۔ سورہ صاد آیت نمبر 17 سے آیت نمبر تقریباً 25 تک حضرت داؤد کی خاصیتوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ داؤد کی خاصیتیں کیا تھی۔ تو ایک تو وہ صابر تھے، دوسرے بہت طاقتور تھے، بہت طاقتور تھے، اور انہی کا روزہ مشہور ہے جو اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر کسی کو بہت زیادہ روزہ رکھنا ہے تو داؤد والا روزہ رکھے۔ حضرت داؤد اتنے طاقتور تھے کہ ڈیلی ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن روزہ چھوڑتے تھے، ایک دن رکھتے تھے نہیں، وہ پورے سال روزہ رکھا کرتے تھے، ایک دن چھوڑتے ایک دن رکھتے، ایسا روزہ رکھا کرتے تھے، تو بہت طاقتور تھے وہ۔ اس کے بعد تیسری خاصیت اواب تھے، یعنی بہت زیادہ اللہ کی طرف لوٹنے والے تھے، اللہ سے مانگنا، اللہ کو پکارنا، اللہ کے آگے توبہ کرنا، یہ حضرت داؤد کی خاصیت تھی ایک، اواب تھے، اللہ کی طرف بہت زیادہ لوٹنے والے تھے۔ ان کی چوتھی خاصیت یہ تھی کہ پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ تسبیح بیان کرتے تھے، یعنی یہ جب اللہ کی تسبیح کرتے تھے تو پہاڑ بھی کرتے تھے اور پرندے بھی کرتے تھے ان کے ساتھ، پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ پانچویں ان کی خاصیت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت بڑی بادشاہت دی تھی یا بہت بڑا بادشاہ بنایا تھا۔ چھٹی خاصیت یہ، پانچویں خاصیت انہیں بہت بڑا بادشاہ بنایا تھا۔ چھٹی خاصیت یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بولنے کی بہت اچھی طاقت دی تھی، یعنی بڑے اچھے انداز میں اپنی بات سامنے والے کے سامنے رکھ دیا کرتے تھے، بہت اچھی طاقت تھی بولنے کی۔ ساتویں خاصیت، اللہ نے انہیں زبور دی تھی اور نبی بنایا تھا، یعنی بادشاہ تو تھے ہی تھے، ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی بھی بنایا تھا۔ اللہ نے انہیں زبور دی اور اللہ رب العالمین نے انہیں نبی بنایا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے دو خاصیتیں انہیں عطا کر رکھی تھی کہ یہ نبی بھی تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے زبور نام کی کتاب دی تھی۔ آپ جانتے ہیں مشہور جو آسمانی کتابوں کے نام ہیں، قرآن، تورات، زبور، انجیل، جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ تورات حضرت موسیٰ کو ملی تھی، قرآن اللہ کے نبی پر نازل ہوا جو ذکر آ چکا ہے، زبور حضرت داؤد کو دی گئی تھی، اور ایک آخری کتاب ہے جس کا آگے تذکرہ آئے گا، وہ تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب جسے انجیل کہا جاتا ہے۔ آٹھویں اور آخری خاصیت ان کی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا تھا، یعنی لوہے کو جیسے چاہتے استعمال کر سکتے تھے، مشین کی ضرورت نہیں پڑتی، ان کے ہاتھ میں آتے لوہا نرم ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے یہ خاصیت انہیں عطا کی تھی کہ لوہا ان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے نرم کر دیا تھا۔ تو یہ 8 خاصیتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی حضرت داؤد کی، ان کی بادشاہت کو بتایا ہے کہ بہت بڑی بادشاہت تھی، اور یہ اپنے ہاتھوں سے جو چاہتے لوہے کا سامان بنا لیتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لوہے کے ان کے ہاتھ کے اندر نرم کر دیا تھا۔ اور انہی کو کہا جاتا ہے کہ نبیوں میں لوہاری کا کام کس نے کیا؟ تو حضرت داؤد نے، یعنی لوہاری کا کام تھا، کیونکہ لوہا بناتے تھے، لوہے سے چیزیں بناتے تھے، تو حضرت داؤد لوہاری کے لیے مشہور ہیں کیونکہ ان کو لوہاری کا کام آتا تھا۔ جیسے حضرت نوح مشہور ہے کارپینٹر کے کام، کیونکہ انہوں نے کشتی اپنے ہاتھ سے بنائی تھی، یعنی لکڑی کا کام بہت اچھا کرنا جانتے تھے وہ۔ ویسے حضرت داؤد مشہور ہیں کہ وہ لوہاری کا کام بڑا اچھا کیا کرتے تھے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کے ہاتھوں کے اندر لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ بہت زیادہ ڈیٹیل ان کی موجود نہیں ہے، پر جتنی ڈیٹیلز موجود تھی، جو خاصیتیں موجود تھی، وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ اب اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام جو حضرت داؤد کے بیٹے تھے، ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو نبی بھی بنایا اور بادشاہت بھی عطا کی تھی، یعنی انہیں بادشاہ بھی بنایا تھا،
اور قرآن میں تقریباً حضرت داؤد کے ساتھ سلیمان کا ذکر بار بار موجود ہے، یعنی جتنی مرتبہ ادھر ذکر ملے گا اتنا ہی ان کا بھی ذکر ملے گا. بار بار اللہ تعالیٰ دونوں کا ساتھ میں ذکر کرتا ہے، باپ بیٹوں کا ایک ساتھ اللہ رب العالمین ذکر کرتا ہے. تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام حضرت داؤد کے بیٹے تھے، بادشاہ تھے اور نبی بھی تھے. اب جو خاصیتیں حضرت داؤد کو دی گئی تھی وہ تو تھیں، پر ان کی کچھ اور بھی خاصیتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے الگ سے انہیں عطا کی تھی. حضرت داؤد کو اللہ رب العالمین نے الگ سے کچھ خاصیتیں دی تھیں. ان میں ایک خاصیت یہ کہ یہ پرندوں کی زبان جانتے تھے، پرندوں کی زبان جانتے تھے، یعنی پرندوں کی باتوں کو سمجھا کرتے تھے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء آیت نمبر 81 سے 82 کے اندر کیا ہے. اور سورہ نمل اور سورہ سبا میں ان کی بہت سارا ذکر موجود ہے. اگر آپ چاہیں تو لکھ لیں کہ وہ قرآن کی صورتیں جن میں ان کا زیادہ ذکر موجود ہے تو سورہ سبا اور سورہ نمل، اسی کے ساتھ خاصیتوں کے اندر ہی لکھ لیجئے تاکہ اگر آپ پڑھنا چاہیں زیادہ تو آپ کو وہ چیزیں مل جائیں انشاءاللہ. تو پرندوں کی زبان جانا کرتے تھے اور ان کا ذکر سورہ سبا اور سورہ نمل کے اندر زیادہ موجود ہے. اس کے بعد پرندوں کے ساتھ ساتھ دوسری خاصیت یہ کہ یہ سبھی جانوروں کی زبان جانا کرتے تھے، یعنی چوپائے، جانور، چیٹی، سارے جانوروں کی زبان ان کو پتا تھی. یعنی کیڑے مکوڑے جو چیٹیاں ہوتی ہیں وہ بھی تھیں، اور اس کے بعد جانور بھی جو ہوتے تھے، سب کی زبان اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کر رکھی تھی، یہ سب کی زبان سمجھتے تھے. تیسری خاصیت یہ کہ ان جیسی بادشاہت اللہ نے کسی کو نہیں دی، یعنی ان کے جیسا بادشاہ اللہ نے کسی کو نہیں بنایا کہ انسان جنات سب پر ان کی حکومت تھی. ان جیسا بادشاہ اللہ نے کسی کو نہیں بنایا کہ ان کی بادشاہت انسان، جنات اور جانور سب پر تھی. سب کے بادشاہ تھے، انسان، جنات اور جانور سب ان کے حکم پر کام کرتے تھے. اور چوتھی خاصیت یہ کہ ہوا بھی ان کے حکم سے چلا کرتی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہواؤں کو بھی مسلط کر دیا تھا کہ اگر یہ آرڈر کر دیتے تھے تو ہوا بھی چلنا شروع ہو جاتی تھی. کتنی ساری خاصیت دیکھی حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ اللہ رب العالمین نے انہیں پرندوں کی زبان سکھائی، سارے جانوروں کی زبان سکھا دی. ان جیسی حکومت اللہ رب العالمین نے کسی کو نہیں دی، انسان، جنات، جانور سب پر ان کی حکومت تھی. اور چوتھی چیز، ہوا بھی ان کے حکم پر چلا کرتی تھی. جب یہ کہہ دیتے ہواؤں کو جس انداز میں چلنے کا، ہوائیں ان کے حکم پر چلا کرتی تھی. اب حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی اگر آپ قرآن کریم کے اندر ذکر دیکھیں تو باقاعدہ واقعی کی طرح ذکر موجود نہیں ہے، پر ان کے کچھ الگ الگ واقعات کا قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے، انہی کو میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھ دیتا ہوں. جو کچھ واقعات کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے، جس سے پہلا واقعہ آپ لکھیں، آپ چاہیں تو اسے لکھیں حضرت سلیمان کے کچھ واقعات، آپ ہیڈنگ بنا سکتے ہیں، جس میں پہلا واقعہ ہے چیٹیوں کا واقعہ. چیٹیوں کا واقعہ کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ، آپ چاہیں تو پہلے دلیل لکھ لیں، سورہ نمل آیت نمبر 17 سے 19 میں اس کا ذکر موجود ہے. سورہ نمل آیت نمبر 17 سے 19 میں ذکر پورا موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ اپنا لشکر لے کر کہیں جا رہے تھے. راستے میں چیونٹیوں کا گھر آتا ہے، یعنی بہت سارے چیونٹیوں کے گھر بنے ہوئے تھے، چیونٹیاں زمین پر چل رہی تھی، وہاں پر حضرت سلیمان کا گزر ہوتا ہے. اب جیسے ہی چیونٹیاں دیکھتی ہیں کہ دور سے ایک بڑا لشکر آ رہا ہے، انہیں اپنے اوپر خطرہ محسوس ہوتا ہے. تو چیونٹیوں کی جو سردار ہوتی ہے وہ اعلان کر کے کہتی ہے کہ جلدی جلدی اپنے بلوں کے اندر چلے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل دے اور انہیں پتا بھی نہ چلے کہ وہ تمہیں کچل چکے ہیں. یہ اعلان ہوتا ہے. چیونٹیوں کی سردار ایک اعلان کرتی ہے کہ ارے دیکھو سامنے سے لشکر آ رہا ہے حضرت سلیمان کا، اور انہیں پتا چلے گا نہیں، تم تو زمین پر ہو، پتا نہیں چلے گا، وہ تمہیں کچل کر نکل جائیں گے، اس لیے جلدی جلدی اپنے گھروں کے اندر چلے جاؤ تاکہ تم مرنے سے بچ جاؤ. یہاں پر ایک پوائنٹ اگر آپ غور کریں کہ چیٹی بھی جو لفظ استعمال کر رہی ہے وہ حضرت سلیمان پر الزام نہیں دے رہی. یعنی ہم لوگوں کی تو عادت ہوتی ہے ذرا سی کمی پر الزام دے دینا، ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ سامنے والے کو پتا بھی ہے کہ نہیں پتا ہے، یعنی جانے انجانے میں تو اس سے نہیں ہو گیا، انجانے میں تو اس نے برا نہیں کر دیا، پر ہم اپنے پاس عذر تلاش نہیں کرتے، ہم تو ڈائریکٹ الزام لگاتے ہیں.
چوٹی کا انداز دیکھیے. اللہ تعالیٰ جو یہ قرآن میں بیان کرتا ہے نا, کوئی چوٹیوں کا قصہ بتانا مقصد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ قصہ بتا رہا ہے. اللہ رب العالمین یہاں پر ہمیں سکھا رہا ہے کہ چیٹی بول کیا رہی ہے کہ تم لوگ گھر میں چلے جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان انجانے میں تم کو کچل دیں. یہ نہیں بول رہی سلیمان جان بوجھ کے کچل دیا, ان نے تو جان بوجھ کے میرے ساتھ برا کرا, وہ تو مجھے پسند ہی نہیں کرتے ہیں. ایسا نہیں, انجانے میں ہوا ہوگا, انجانے میں تمہیں کچل دیں گے, وہ انہیں پتا بھی نہیں چلے گا. تو پتا چلتا ہے کہ ایک مومن کو کتنا سوچنا چاہیے الزام تراشی کے پہلے. اب یہ اعلان ہوتا ہے, ساری چونٹیاں اندر جانے لگتی ہے, پر حضرت سلیمان تو چونکہ چونٹیوں کی زبان بھی سمجھتے تھے, انہیں پتا تھا. اب جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس آواز کو سنا تو مسکرانے لگے, اس کی بات سن کر مسکرانے لگے. اور مسکرا کر کیا کر رہے ہیں؟ اب دیکھیں یہاں پر مومن کا کردار پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین جب کوئی انعام کسی پر کرے نا تو اسے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. دو چیزیں آپ نے اس چیٹی کے واقعے سے سیکھ لی. ایک تو ڈائریکٹ الزام تراشی مت کرو, پہلے سامنے والے کی کنفرمیشن لے لو کہ سچ میں اس نے کچھ برا بھلا کہا یا نہیں کہا. اب سیکنڈ نمبر, حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب چیٹی کی بات کو سنا کہ ارے کیا بول رہی ہے, چلے جاؤ اپنے اپنے بلوں کے اندر, تو مسکرانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو مجھے شکر ادا کرنے کی طاقت دے, تو نے مجھ پر کتنا بڑا انعام کیا ہے, میرے والد پر بھی انعام کیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے شکر ادا کرنے کی طاقت دے اور مجھے نیک عمل کرنے والا بنا. اللہ اکبر. یہ مومن کا طریقہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب نعمت دے ہم اس کا شکریہ ادا کریں, اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں, نہ کہ نعمتوں پر مغرور بن جائیں. اگر ہمارے ایسی نعمت کسی کو دے دی جائے کتنا غرور آ جائے گا اس کے اندر, کتنا بڑپن آ جائے گا اس کے اندر. پر یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام جب چیٹی کی بات سن رہے ہیں تو سننے کے بعد تکبر کے بجائے جھک رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ تو مجھے شکر ادا کرنے کی طاقت دے, میں تیرا شکر ادا نہیں کر پا رہا, مجھے شکر ادا کرنے کی طاقت دے, کیونکہ تو نے مجھ پر بہت نعمتیں کی ہے, میرے والد پر بھی کی ہے, اور مجھے نیک عمل کرنے والا بنا جس عمل کو تو پسند فرماتا ہے. یعنی ایسے موقع پر انسان کو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے کتنی بڑی نعمت ہمارے اوپر کی ہے. دوسرا واقعہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا مشہور ہے وہ ہے ہدہد اور ملکہ بلقیس کا واقعہ, جسے ملکہ سبا یا ملکہ بلقیس دونوں کہا جاتا ہے. پہلا واقعہ میں نے بتا دیا چیٹیوں کا واقعہ, دوسرا واقعہ ہدہد اور ملکہ بلقیس کا واقعہ. چاہے تو ملکہ بلقیس چاہے تو ملکہ سبا, آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں, دونوں نام سے مشہور ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ایک اور واقعہ جو مشہور ہے وہ ہے ہدہد اور ملکہ بلقیس یا ملکہ سبا کا واقعہ. اب حضرت سلیمان کا انداز کیا تھا, وہ روزانہ اٹینڈنس لیا کرتے تھے, حاضری لیا کرتے تھے, سب کام کرتے تھے, ان کے یہاں پرندے کام کر رہے ہیں, نہ جانے کون کون طرح کے جنات وغیرہ سب کام کر رہے ہیں. تو ایک مرتبہ کیا ہے جو ہوتا ہے, جب وہ اٹینڈنس لیتے ہیں تو ہدہد غائب اٹینڈنس کے اندر. اب حضرت سلیمان نے چاروں طرف دیکھا, ہدہد نظر نہیں آ رہا تھا. تو دیکھیے اللہ رب العالمین نے اتنے پیارے انداز کے اندر اس واقعے کو بھی بتایا ہے. سورہ نمل آیت نمبر 20 سے 37 میں یہ واقعہ موجود ہے. سورہ نمل آیت نمبر 20 سے 37 تک ہدہد اور ملکہ بلقیس کا واقعہ موجود ہے. حضرت سلیمان اٹینڈنس لے رہے ہیں, اٹینڈنس لیتے لیتے ہدہد نظر نہیں آیا. تب کیا بول رہے ہیں, ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین, ہدہد مجھے نظر نہیں آ رہا ہے یا آج غائب ہے. دیکھیے کتنا پیارا انداز. اور ایک مومن یہاں پر کیا کیا سیکھ سکتا ہے. سب سے پہلی چیز آپ یہ سیکھ رہے ہیں کہ پہلے آدمی اپنی کمی کو دیکھے, اس کے بعد دوسروں پر الزام لگائے. اللہ اکبر. دیکھ رہے ہیں آپ انداز, حضرت سلیمان علیہ السلام کا انداز. کیا آپ ڈائریکٹلی یہ نہیں بول رہے ہیں کہ غلطی ہے, تو آیا نہیں, کدھر چلے گیا, کیوں گیا, نہیں. پہلے اپنے آپ کو الزام دے رہے ہیں کہ نہیں میری آنکھوں کی کمی ہے, مجھے نظر نہیں آ رہا ہے, یا سچ میں غائب ہے. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں, پہلے سامنے والے پر الزام, اس کے بعد اپنے آپ کو دیکھتے ہیں. الٹا سسٹم ہمارے یہاں ہے, اسی لیے ہم لوگ پریشان. حضرت سلیمان علیہ السلام سب سے پہلے اپنے نفس پر الزام لگاتے ہیں کہ مجھے نظر نہیں آ رہا یا وہ غائب ہے. اور جب کنفرم ہو گیا غائب ہے
تو کہا اگر کوئی بڑی خبر لے کر آئے گا، غائب ہونے کی وجہ صحیح بتا دے گا تو ٹھیک، نہیں تو آج اس کو ذبح کر دوں گا اور بہت سخت سزا دوں گا، یا تو ذبح کر دوں گا یا بہت سخت سزا دوں گا۔ غصہ ہو گئے، تھوڑی دیر بیٹھے مجلس کے اندر، انتظار کرتے رہے۔ اب دور سے ہدہد آیا، ہدہد پرندہ، چھوٹا سا پرندہ ہوتا، آیا، آ کر جب دیکھا حضرت سلیمان کو تو بولا میں سبا، ملک سبا کی طرف سے آیا ہوں، ملکہ سبا کی طرف سے آیا ہوں اور ایک خبر لے کر آیا ہوں۔ مطلب میں ایسے ہی غائب نہیں تھا، میں کہیں گیا تھا، سنو تو میری بات، کلیئر کرنے دیجئے پہلے مجھے۔ کہا میں خبر لے کر آیا ہوں ملکہ سبا کے پاس سے۔ کہا میں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے، وہ سبا نام کے اس پورے علاقے کے اوپر بادشاہ ہے، یعنی ملکہ اس کو بنا رکھا ہے، عورت کو انہوں نے اپنا حاکم بنا رکھا ہے۔ اللہ نے بہت نوازا ہے ان لوگوں کو، بڑی دولت ہے ان کے پاس، اور اس ملکہ کا ایک بہت بڑا تخت ہے جس پر وہ بیٹھتی ہے۔ پر ایک عجیب چیز میں نے دیکھی سلیمان، وہ لوگ سورج چاند کا سجدہ کر رہے ہیں، سورج کا سجدہ کرتے ہیں، جبکہ سجدہ تو اللہ کا ہونا چاہیے، جو آسمان زمین کا بنانے والا، آسمان اور زمین کی تخلیق کرنے والا۔ عجیب سا عمل وہ لوگ کر رہے ہیں۔ عبادت کے لائق تو صرف اللہ ہے، اور وہ تو عرش عظیم کا مالک ہے، عبادت تو اس کی ہونا چاہیے، پر سلیمان دیکھو وہ لوگ سورج کا سجدہ کر رہے ہیں۔ یہاں پر دوسری چیز ہمیں پتا چلی، دیکھیے میں آپ کو بتاتے چلے جا رہا ہوں کہ کیا کیا سیکھ ہمیں مل رہی ہے، وہ لکھنا آپ کی ذمہ داری ہے، سمجھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ پہلی چیز میں نے اوپر بتائی کہ حضرت سلیمان نے الزام پہلے اپنے آپ پر دیا اور بعد میں ہدہد پر لگایا۔ سیکنڈ تھنگ، یہاں پر ہدہد پرندہ شرک سے کتنا ڈر رہا ہے۔ ہدہد پرندے کو دعوت و تبلیغ کی کتنی فکر ہے، یعنی ایک پرندہ بھی دعوت کی فکر رکھتا ہے، ایک پرندہ بھی شرک سے ڈرتا ہے، ایک پرندہ بھی شرک کو پسند نہیں کرتا ہے، اور ہم انسان ہو کر شرک دیکھتے ہیں زبان خاموش، ہم انسان ہو کر شرک کو برداشت کرتے ہیں ہماری زبان خاموش۔ کیا عذاب آئے گا اللہ کا۔ ہدہد پرندہ، چھوٹا سا پرندہ آ کر بول رہا ہے سنو سلیمان، میں ایک بادشاہ کے ایک یعنی علاقے سے آیا ہوں، سبا سے، بہت اچھا علاقہ ہے، بڑا مال اللہ نے دیا ہے، پر وہاں پر عورت ذمہ دار ہے، عورت کو ملکہ بنا رکھا ہے، بہت بڑا عرش اس کا ایک تخت ہے جس پر وہ بیٹھتی ہے، اور وہ لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں، سورج کا سجدہ کرتے ہیں، جبکہ سجدہ تو اللہ کا ہونا چاہیے۔ اللہ آسمان اور زمین سے ہر چیز نکالنے والا، غیب کا جاننے والا، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ دوسری بات یہ پتا چل گئی۔ تیسری بات اب یہاں یہ پتا چلی کہ حضرت سلیمان نے سنتے ہی کیا مان لیا، سنتے ہی مان لیا نہیں، انہوں نے کیا کہا، یہ ساری آیت نمبر میں اوپر کوٹ کر چکا ہوں، آپ کو کیا کہا، سننظر اصدقتا ام کنت من الکاذبین، ٹھیک ہے اب ہم تحقیق کریں گے اور کنفرم کریں گے تو سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ یعنی ڈائریکٹ کسی کی بات کو ایسی مت مان لیا کرو، بولا اور مان لیا، فیصلہ کر لیا، ناراض ہو گئے، لڑائی جھگڑے کر لیے، تعلقات توڑ دیے۔ ہمارے یہاں تو یہی ہوتا ہے نا، ہمارا تو یہی سسٹم ہے، جدھر خبر آئی ادھر ہی کام چالو، ختم، نفرت، دشمنی، گالیاں، الٹا سیدھا بولنا، سب چالو۔ حضرت سلیمان کیا بول رہے، نہیں کنفرم کروں گا تو سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اچھا سن، اب یہ میرا ایک لیٹر ہے، لے کر جا، اس عورت کو دے، اور اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ یہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور اس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جسے ہم قرآن کی آیت بولتے ہیں نا، وہ اسی لیٹر کے اندر لکھی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ لیٹر ہے سلیمان علیہ السلام کی طرف سے، تم وہاں پر زبردستی مت کرو، یہ سب تمہارا عمل غلط ہے، تم یہاں پر مسلم ہو کر آ جاؤ۔ اسلام کی دعوت کا ایک لیٹر بھیج دیا۔ لیٹر لے کر ہدہد پھر گیا، لیٹر لے کر وہاں پر پہنچا، پہنچ کر لیٹر دیا۔ اب جب لیٹر دیکھا، ملکہ سبا نے، بلقیس نے میٹنگ بلائی، دربار بلایا، سب کو بلایا، بولا بتاؤ بھیا، رائے دو، مشورہ دو، کیا کرنا چاہیے، جو تم بولو گے وہ فیصلہ کروں گی، رائے دیجئے کیا ہونا چاہیے۔ تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ انسان کو مشورہ بھی کرنا چاہیے، بنا مشورے کے کام نہیں کرنا چاہیے۔ چوتھی چیز پتہ چلی کہ مشورہ ہونا چاہیے، ہمیشہ مشورہ کرنا چاہیے۔ اب مشورہ کیا گیا، کیا کریں، کہا دیکھو، ان کے درباریوں نے کہا دیکھو، جو آپ فیصلہ کرو گی ہم منظور کرتے ہیں، اگر لڑنا ہے تو ہم بہت طاقتور ہیں، کوئی پرابلم والی بات نہیں، یعنی آپ، انہوں نے بولا تم بتاؤ، تو اب یہ کیا بول رہے ہیں درباری کہ ملکہ آپ فیصلہ کرو،
اگر لڑنا ہے تو اپن بہت طاقتور ہے، کوئی ٹینشن والی بات نہیں، لڑ لیں گے، کوئی مسئلے والی بات نہیں. لیکن ملکہ بولتی نہیں، ایسا نہیں ہے. اگر بادشاہ جب کسی بھی جگہ جنگ کرتا ہے نا، جب کہیں پر بھی جنگ ہوتی ہے تو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، رہنے والوں کو تکلیف آ جاتی ہے، عزت دار لوگ ذلیل ہو جاتے ہیں. تو اپن ایسا کرتے ہیں کہ ایگزام لے لیتے ہیں حضرت سلیمان کا. کہا ٹھیک ہے ایگزام. کہا کیا ایگزام؟ کہا ایسا کرتے ہیں اپن مال اور دولت دے کر اپنے یہاں سے ایک وفد بھیجتے ہیں اور دیکھتے ہیں اگر وہ سچے نبی ہوں گے، سچے اللہ والے ہوں گے تو مال دولت تھوڑی لیں گے، وہ تو منع کر دیں گے، اور اگر بادشاہ ہوں گے تو مال لے کر خوش ہو جائیں گے، بات ختم. کہا ٹھیک ہے صاحب. چیکنگ بھیجا، مال دولت ہدیے بھیجے. جب ہدیے حضرت سلیمان نے دیکھے تو کہا تم مجھے یہ مال اور دولت دے کر مطلب یہ چاہ رہی ہو کہ میں اپنے کام سے رک جاؤں، دین سے رک جاؤں، توحید سے رک جاؤں؟ ارے اللہ نے جو مجھے دیا ہے وہ بہت زیادہ ہے. کیونکہ وہ جانتی نہیں تھی نا حضرت سلیمان کو، ان کا مقام نہیں جانتی تھی نا. تب ادھر یہ پھر ایک لیٹر بھیجتے ہیں. جب اس نے ہدیے بھیجے، تحفے بھیجے، مال دولت بھیجا، تو حضرت سلیمان نے پھر ایک لیٹر بھیجا کہ سن، یہ مال اور دولت دے کر کیا چاہتی ہے کہ میں تیری طرف آ جاؤں؟ ارے اللہ نے جو مجھے دیا ہے وہ بہت ہے. اب لاسٹ وارننگ ہے، یا تو ادھر آ جاؤ ہدایت لے کر، اور نہیں تو اب میں حملہ کرنے والا ہوں، بہت بڑا لشکر لے کر آؤں گا. اب جب یہ دوسرا لیٹر پہنچا، ملکہ نے بولا بات ختم، یہ اچھے انسان ہیں، یہ نبی ہیں، ٹھیک ہے. وہ ان کے درباری سارے نکل گئے کس طرح؟ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کے لیے. اب ادھر وہ لوگ نکلے، حضرت سلیمان کو خبر ملی. حضرت سلیمان اپنی اس یعنی میٹنگ کے اندر بیٹھے تھے تو اپنے درباریوں کے درمیان بات کرتے ہیں کہ اب جیسے وہ آ رہی ہے تو اب اسے پتا چلنا چاہیے نا کہ میں کون ہوں، میرے پاس کیا طاقت، کیا قوت ہے. تو بولتے ہیں کہ اس کا تخت کا حدود نے ذکر کیا تھا، اس کا بہت اچھا تخت ہے، کون جائے گا اور وہ تخت اٹھا کر لائے گا؟ یعنی وہ تو آ رہی ہے ابھی راستے میں، اس سے پہلے اس کا تخت کون لے کر آئے گا تاکہ دیکھ کے اس کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ بادشاہ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے انعام والا معاملہ ہے. کہا کون لے کر آئے گا اس کا تخت؟ ایک بہت طاقتور جن بولا آپ اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھو گے اتنی دیر میں لے کر آ جاؤں گا. ٹھیک ہے میں لے کر آ جاؤں گا. دوسرا ایک شخص تھا، جن نے کہا میں لے آؤں گا، پر اب اس میں اختلاف ہے کہ وہ آدمی تھا یا جن تھا، پر چونکہ اس کا ذکر زیادہ موجود نہیں ہے، زیادہ تر لوگوں نے کہا ہے کہ وہ ایک انسان تھا، پر اللہ نے اسے طاقت سے نواز رکھا تھا، اسپیشل کچھ کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے اسے دے رکھی تھی. وہ کہتا ہے کہ آپ کی نظر یعنی پلک جھپکنے کے پہلے میں اس کے تخت کو اٹھا کر لے آؤں گا. اب دو دعوے، ادھر وہ نکلی ہوئی ہے راستے کے اندر چل رہی ہے، ادھر حضرت سلیمان اپنے میٹنگ کے اندر بات کر رہے ہیں کہ اس کو ذرا بتانا ہے کہ اپن کون، اللہ کی کیا طاقت ہے اپنے پاس. تو ایسا کرتے ہیں اس کے آنے کے پہلے اس کا تخت کون اٹھا کر لائے گا؟ جن بولا میں لے کر آؤں گا، آپ کھڑے ہو کر بیٹھو گے اتنی دیر میں لے آؤں گا. ایک شخص نے کہا پلک جھپکاؤ گے اس کے پہلے لے آؤں گا، اور پلک جھپکتے ہی وہ لے کر آ گیا. پھر یہاں پر حضرت سلیمان نے جب اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، کہا یہ میرے اللہ کا فضل ہے، یہ میرے اللہ کا میرے اوپر انعام ہے، وہ مجھے آزما رہا ہے کہ میں شکر ادا کروں گا یا نہ شکرہ بن جاؤں گا. پر جو شکر ادا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا، اور جو کفر کرے گا اللہ رب العالمین کوئی محتاج نہیں ہے تمہارے شکر کا. یعنی اس نعمت پر بھی حضرت سلیمان نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. تو یہاں پر پھر ہمیں پتا چلا کہ ہر انعام پر اللہ کا شکر ایک مومن کو ادا کرنا چاہیے. تخت لے کر آ گئے، تخت پاس میں پہنچ گیا. تخت جب ساس میں آیا تو اب یہ کیا کرتے ہیں، ایسا کرو، اپنے جنات کو حکم دیتے ہیں ایسا کرو اس کے تخت میں ذرا چینجز کر دو، یعنی اور زیادہ لولو مرجان ہیرے جواہرات اس کے اندر جڑ کے اسے اور زیادہ خوبصورت بنا دو. دیکھتے پہچان پاتی کہ نہیں پہچان پاتی. آئی وہ، پہنچی حضرت سلیمان کے پاس. حضرت سلیمان نے اسے عرش دکھایا، اس کا تخت دکھایا، کہا یہی ہے کیا تیرا تخت؟ پہلے تو پہچان نہیں پائی، پھر جب دیکھا غور سے تو کہا یہ تو میرا تخت ہے. تو اسے تو یقین ہو گیا کہ یہ تو اللہ والے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہاں پر دل میں اسلام بیٹھ گیا. پھر اس کے بعد حضرت سلیمان اپنی ایک دوسری طاقت دکھاتے ہوئے بولتے ہیں جاؤ ذرا محل دیکھ کر آؤ، میرا محل دیکھ کر آؤ. اب محل حضرت سلیمان کا اتنا خوبصورت بنا ہوا تھا، اس میں جو پتھر لگا تھا وہ اتنا خوبصورت، اتنا شفاف تھا
کہ ایسا دور سے نظر آتا تھا جیسے پانی بھرا ہوا ہو زمین کے اوپر. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ماربل کے اوپر بہت زیادہ پالشنگ کی جاتی، اس میں چمک ایک ایسا آ جاتا ہے، ایسا لگتا ہے پانی پڑا ہوا ہے. اب وہ حضرت سلیمان کا محل، اور جنہوں نے بنایا ہوا کس انداز کا، کون سا پتھر ہوگا، انتہائی زیادہ خوبصورت وہ زمین بنی ہوئی تھی. ایسا لگ رہا تھا کانچ، اور کانچ کے اوپر پانی پڑا ہوا ہو. حضرت سلیمان کا محل دیکھنے جب وہ جاتی ہیں، جیسے ہی پتھر دیکھتی ہیں اپنا کپڑا تھوڑا سا اوپر کر لیتی پنڈلیوں کے اوپر کہ کہیں میرا جو کپڑا ہے وہ بھیگ نہ جائے. ان کو لگا پانی پڑا ہوا ہے، پر جب چل کر محل کو دیکھتی ہے کہ یہ تو شیشے جیسا پتھر ہے، اتنا خوبصورت محل ہے جو انسان کی طاقت تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. یہ دیکھتے ہی وہ کہتی ہے کہ میں ایمان لے آئی حضرت سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کے اوپر. میں نے اسلام قبول کر لیا، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اب حضرت سلیمان علیہ السلام جس چیز کا حکم دے رہے ہیں میں اس چیز پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں. یعنی اس ذریعے سے ملکہ سبا اسلام قبول کر لیتی ہیں. ملکہ سبا کا ذکر یا ہدہد کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کر دیا. اگلا ایک ذکر ملتا ہے کہ حضرت سلیمان نے بیت المقدس کو تعمیر کیا تھا. جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ سب سے پہلے بیت المقدس کو حضرت یعقوب نے بنایا تھا، پر ہو سکتا ہے ٹوٹ گیا ہوگا، کوئی کمی رہ گئی ہوگی. حضرت سلیمان نے اپنی یعنی حیات کے اندر بیت المقدس کو دوبارہ تعمیر کروایا تھا، دوبارہ بنوایا تھا، اس کی دوبارہ تعمیر کروائی تھی. اب ایک واقعہ اور حضرت سلیمان کا ملتا ہے، انشاءاللہ نہ بولنے کا واقعہ. یہ بھی آپ لکھ لیجئے گا. حضرت سلیمان کا انشاءاللہ نہ بولنے کا واقعہ. اس میں یہ ذکر آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ کہتے ہیں ان کی 70 سے زیادہ بیویاں تھیں. اب وہ کیا کرتے، ایک مرتبہ ایک جملہ کہہ دیتے ہیں کہ آج میں 70 بیویوں کے پاس جاؤں گا اور سب سے مجھے ایک ایک گھڑ سوار بچہ پیدا ہوگا، لڑکا پیدا ہوگا. اب جملہ بول دیا، پر جملہ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں آیا، کیونکہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہر چیز جب تم بولو تو انشاءاللہ بولنا چاہیے. بھئی بنا انشاءاللہ کے کوئی بات مت بولو، انشاءاللہ بولو ہر بات کے پہلے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے انشاءاللہ نہیں بولا. 70 کے پاس گئے، کوئی ایک پریگننٹ نہیں ہوئی، ایک پریگننٹ ہوتی ہے ان کا بھی ادھورا بچہ پیدا ہوتا ہے. تب حضرت سلیمان توبہ کرتے ہیں کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے ہر عمل کے اندر انشاءاللہ بولنا چاہیے. اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ، اگر آپ چاہیں تو صحیح بخاری حدیث نمبر 3424 کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. حضرت سلیمان کا انشاءاللہ نہ بولنے کا واقعہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3424 کے اندر موجود ہے، جس میں یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں جاؤں گا، سب کے پاس ایک ایک گھڑ سوار پیدا ہوگا، کہیں کوئی بچہ نہ ہوا، ایک جگہ بچہ ہوا وہ بھی ادھورا بچہ پیدا ہوا. اور اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک مومن کو ہر کام کے اندر انشاءاللہ بولنا چاہیے. اس کے بعد اخیر میں حضرت سلیمان کی وفات، حضرت سلیمان کی دنیا سے رخصتی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ سبا آیت نمبر 14 کے اندر کیا ہے. اس واقعے کی آپ دلیل آپ نے لکھ لی. ہاں، حضرت سلیمان کے دنیا سے رخصتی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا آیت نمبر 14 کے اندر کیا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک عادت مبارکہ تھی کہ وہ جنات کو کھڑے رہ کر کام کروایا کرتے تھے. خود کھڑے ہو جاتے، اور جنات تو چونکہ ڈرتے ہی تھے، ان سے حکومت والا معاملہ تھا، بہت ڈرتے تھے. اب اگر حضرت سلیمان کھڑے رہتے تو کنٹینیو کام کرتے چلے جاتے، کام ہی نہیں روکتے تھے، اپنا کنٹینیو کام کرتے رہتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ ان سے کام کرانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی لکڑی کو سائیڈ میں رکھ کر اس پر ٹیک لگا لیتے ہیں، یعنی کھڑے ہو کر لکڑی سے ٹیک لگا لیتے ہیں. کھڑے کام کر رہے ہیں. دن ہو گیا، رات ہو گئی. اب حضرت سلیمان کی عادت تھی تھوڑے ٹائم بعد ختم کر دیتے تھے، کام رکوا دیتے تھے. اب یہ تو کام رکنے کو ہی تیار نہیں، کنٹینیو کام کرتے چلے جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اسی حالت میں حضرت سلیمان کا انتقال ہو گیا تھا. آپ کا انتقال ہو گیا تھا کھڑے کھڑے اسی جگہ پر. چونکہ لکڑی سے ٹیک لگائے ہوئے تھے تو اب لوگوں کو پتا، جنات کو پتا نہیں چل رہا تھا
کہ انتقال ہو گیا ہے زندہ، وہ ڈر کے مارے کام کرے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس لکڑی کے اندر ایک کیڑا بھیجا جسے ہمارے یہاں دیمک وغیرہ جیسے جو کیڑے ہوتے ہیں جو لکڑی کو کھا جاتے ہیں، حضرت اللہ رب العالمین کے حکم سے اس لکڑی کے اندر ایک کیڑا آتا ہے اور وہ لکڑی کو کھاتا ہے، جیسے ہی کھاتا ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر آ جاتے ہیں۔ تب ان کو پتا چلتا ہے کہ حضرت سلیمان کا انتقال ہو گیا، اور اس وقت وہ لوگ بڑا افسوس کرتے ہیں جنات کہ کاش اپنے کو غیب پتا ہوتا تو یہ عذاب میں نہیں رہتے، حضرت سلیمان کا انتقال ہو گیا اور اپن ڈرے جا رہے ہیں، کام کرے چلے جا رہے ہیں، اپنے کو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ اگر پتہ چل جاتا تو اپن اس عذاب کے اندر باقی نہ رہتے، اپنے اوپر یہ عذاب نہ آتا۔ اس ذریعے سے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا سے رخصتی کا معاملہ ہو جاتا ہے، وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ ان کے یہی کچھ واقعات ہیں جو قرآن کریم کے اندر مشہور ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ واقعہ یہاں پر مکمل ہو گیا۔ یہ ذکر جو میں نے آپ کے سامنے کیا حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا، تقریباً اتنا ہی ذکر قرآن اور حدیث کے اندر بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے، تو اسے میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔